السلام علیکم جی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی گیٹڈ کیٹیگریز کی۔ آج ہم بات کریں گے ٹائٹلز کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے۔ A good title for your computer and tablet accessories listings can help customers buy your products with confidence. Use the following guidance to create a good title. جو ایک اچھا ٹائٹل ہے وہ کسٹمر کی مدد کرتا ہے چیز بائی کرنے میں۔ اگر تو آپ کا ٹائٹل ڈسکرپٹیو ہوگا آپ کی پروڈکٹ کے مطابق، ٹائٹل میں یہ کلیئر ہو جائے کسٹمر کو کہ بھئی یہ فلاں پروڈکٹ ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، تو کسٹمر کے لیے ٹائٹل دیکھ کر ہی ایزی ہو جائے گا پروڈکٹ کو بائی کرنے کے لیے، اس کو ڈسکرپشن پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس سے ٹائٹل ہی اتنا کلیئر ہو جائے۔ ایک گڈ ٹائٹل لکھنے کے لیے یہ نیچے گائیڈنس ہے کچھ۔ Be descriptive enough for a customer to make a purchase decision based on the information in the title alone. اس کے ٹائٹل میں ایسی انفارمیشن دو کہ کسٹمر سیٹسفائی ہو جائے آپ کی پروڈکٹ سے، اسے ڈسکرپشن پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ ٹائٹل سے یا ٹائٹل پڑھ کے آپ کے پروڈکٹ خریدنے کو تیار ہو جائے۔ ٹائٹلز should be 250 characters or less. جو ایک پروڈکٹ کا ٹائٹل ہوتا ہے وہ میکسیمم 250 کریکٹرز کا ہوتا ہے یا اس سے کم کا ہوتا ہے۔ 250 کریکٹر سے زیادہ کا آپ ٹائٹل نہیں لکھ سکتے۔ 250 کریکٹرز کا مطلب ہے 250 الفابیٹس، اس میں سپیسز بھی اندر ہی شامل ہوتی ہیں۔ کیپٹلائز دا فرسٹ لیٹر آف ایچ ورڈ ٹائٹل کیس. جو ٹائٹل کا ہر لیٹر کا پہلا لفظ ہوگا وہ کیپٹل لیٹر میں لکھیں گے۔ ٹائٹل کے ہر لفظ کا پہلا لیٹر کیپٹل لکھیں گے۔ unless the product or vendor name is deliberately spelled with a lowercase letter. If you are unsure about the exact product name, check the manufacturer website for the format to use. اچھا، ٹائٹل کا سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ پہلے آپ برانڈ کا نام لکھیں، جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہو وہ کس برانڈ کی ہے اس برانڈ کا پہلے نام لکھیں، پھر آگے اس پروڈکٹ کا نام لکھیں جو پروڈکٹ اس برانڈ کی ہے، پھر آگے اس برانڈ کا یا اس پروڈکٹ کا جو ماڈل نمبر ہے اگر تو ہے تو وہ لکھیں۔ یہ ایک اچھا ٹائٹل لکھنے کا جو سٹائل ہے وہ اس طرح، پہلے برانڈ کا نیم، پھر پروڈکٹ کا نیم اور پھر آگے اس کا ماڈل کا نیم، پروڈکٹ کا یا برانڈ کا ماڈل کون سا ہے۔ Avoid the following practices to make your product titles as clear as possible. یہ کچھ باتوں سے آپ نے اوائڈ بھی کرنا ہے، یہ کام ٹائٹل لکھتے ہوئے یہ کام نہیں کرنے آپ نے۔ Using marketing language like stylish, lightweight, genuine اور original، اس طرح کے لفظ آپ نے ٹائٹل میں استعمال نہیں کرنے جس سے آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہو، جیسے اسٹائلش، لائٹ ویٹ، جینون اور اوریجنل۔ انکلوڈنگ کنڈیشن ٹائپس لائک نیو، ریفیبرشڈ، ریمینوفیکچرڈ ان دا ٹائٹل۔ یوزنگ دا ٹرم اوریجنل اکوپمنٹ مینیجر (OEM) in your title. It might be confusing to customers. اگر آپ اس طرح کے لفظ اپنے ٹائٹل میں لکھیں گے تو یہ کسٹمر کو کنفیوز کریں گے۔ Maintaining color in the title unless it is like a limited edition where color is important. For example,
Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000 Dragon Fruit Pink. اس میں انہوں نے کلر کا بھی ذکر نہیں کیا، تو آپ نے بھی کلر کا ذکر نہیں کرنا ٹائٹل میں، یہ اس کی ڈسکرپشن میں کیا جائے گا۔ اسپیشل فیچر آف دا پروڈکٹ including warranty information in the title, for example with lifetime replacement warranty. وارنٹی انفارمیشن بھی آپ نے ٹائٹل میں شور نہیں کرنی کہ بھائی اس کی لائف ٹائم وارنٹی ہے یا 3 months یا 6 months، یہ چیزیں ٹائٹل میں لکھنے والی نہیں ہوتی۔ ٹائٹل میں صرف پروڈکٹ، برانڈ کا نیم، پروڈکٹ کا نیم اور اس کا ماڈل نمبر کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔ Title format for products with compatibility: brand name plus product name plus model name if applicable plus base device or base device series. Do not list all the model numbers with which the product is compatible. Use the base device series if the product is compatible with more than one model. Titles should be 150 characters or less. Compatible models and model numbers can be listed in the product description. اچھا، جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ میکسیمم 250 کریکٹرز کا ہوتا ہے، لیکن جو ایک گڈ ٹائٹل ہے وہ 150 کریکٹر سے زیادہ کا جو گڈ کریکٹر ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اس سے کم لکھیں گے تو وہ ایک گڈ ٹائٹل نہیں ہوگا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 150 کریکٹر سے زیادہ کا ٹائٹل لکھیں۔ یہ گڈ ایگزامپل ہے ٹائٹل کی۔ ایپل، ایپل ایک برانڈ ہے۔ ایپل 85 واٹ میگا سیف پاور اڈاپٹر فور میک بک پرو، یہ ایپل ہو گیا برانڈ کا نیم۔ آگے 85 واٹ میگا سیف پاور اڈاپٹر فور میک بک پرو، یہ ہو گیا پروڈکٹ کا نیم، اور یہ آگے اس کا لکھا ماڈل نمبر۔ یہ ایک گڈ ٹائٹل کی ایگزامپل ہے، جس طرح پیچھے آپ کو میں نے بیان کیا کہ پہلے برانڈ کا نیم، پھر پروڈکٹ کا نیم اور پھر اس کا ماڈل نمبر اگر ہے تب۔ یہ ایک بیڈ ایگزامپل ہے۔ نیو ریپلیسمنٹ لیائن بیٹری فور IBM تھنک پیڈ، یہ آگیا اس کے ماڈل نمبر فلاں 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 جتنے بھی ہیں لکھے ہوئے۔ جس طرح کے بات کی ہے کہ اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرنے، نیو ریپلیسمنٹ، کہ کوئی وارنٹی والی بات نہیں کرنی، کنڈیشن کی بات نہیں کرنی اس میں۔ تو یہ دیکھیں اس نے بات کی ہوئی ہے اس میں کہ نیو ہے، کنڈیشن کی بات ہوگی، ریپلیسمنٹ وارنٹی کی بات ہوگی۔ تو ٹائٹل میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی، ٹائٹل میں سیدھی بات کرنی ہے بھی فلاں برانڈ ہے، یہ پروڈکٹ کا نیم ہے اور یہ اس کا ماڈل نمبر ہے۔ ٹائٹل فارمیٹ فار جنیرک پروڈکٹس ود کمپیٹیبلٹی: جنیرک پروڈکٹس کے لیے جو ٹائٹل فارمیٹ ہے، پروڈکٹ نیم پلس ماڈل نمبر if applicable 4 پلس بیس ڈیوائس اور بیس ڈیوائس سیریز۔ جنیرک پروڈکٹس ہوتی ہیں جو برانڈ آپ نے رجسٹر نہیں کروایا ہوتا، اس میں آپ برانڈ کا نیم استعمال نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں جنیرک پروڈکٹس۔ جس طرح ایپل ایک برانڈ ہے، اس نے رجسٹر کروایا ہوا اپنا برانڈ، تو وہ اپنا برانڈ کا نیم استعمال کر سکتا ہے، وہ برانڈڈ پروڈکٹ ہے۔ جس نے اپنا برانڈ رجسٹر نہیں کروایا وہ ہے جنیرک پروڈکٹ، چاہے اس کا برانڈ نیم ہے لیکن اس نے رجسٹر نہیں کروایا امیزون کے پاس، تو وہ امیزون کی نظروں میں جنیرک پروڈکٹ ہوگا، وہ اپنا برانڈ نیم استعمال نہیں کر سکتا۔ For generic products that are compatible with certain models include the information in the same format
as branded products.